نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے 143 تک موسٹ امپورٹنٹ آیات ہیں ان میں سے، اور کرنے کے کام بتائے گئے ہیں وہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے، جس کے بدولت اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی کی بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم ان کی روٹ ورڈز دیکھتے ہیں. آیت نمبر 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. وَسَارِعُوا سین را اور عین اس کا روٹ ہے جلدی کرنا، مقابلے میں آگے جانا، ایک دوسرے سے آگے دوڑنا. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ جیسے کسی میراتھن میں ہو یا کسی چیز میں آپ نے پارٹ لیا ہوا ہو اور آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، سرعت جیسے ہم جانتے ہیں تیزی کو کہتے ہیں. تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، فرمایا کہ ایک دوسرے سے جلدی کرو، آگے دوڑو. کس چیز کے لیے دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے؟ الا مغفرتن، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے. یعنی کوئی انسان نہیں بخشوائے گا آپ کو، اللہ کی ہی بخشش ہے، اور اللہ کی طرف بخشش کی طرف ہی آپ کو رغبت کرنی ہے، دوڑنا ہے. وجنتن ارضها، دوسری چیز کیا ہے جس کے لیے آپ کو جلدی کرنی ہے؟ جنت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت جو انعام کے طور پہ دی جائے گی، اور اس کی صفات بتائی گئی ہیں. ارضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اتنی چوڑی، اتنی وسیع وہ جنت ہوگی. اعدت للمتقین، اللہ کا کرم احسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تیار ہی متقی لوگوں کے لیے کی گئی ہے. ٹھیک ہے، عین دال دال اس کا روٹ ہے تیار کرنا، کہ عدد گنتی کے لیے کہتے ہیں، جو گنتی کر کر کے ہم چیز رکھتے ہیں اسے ریڈی کرتے ہیں کسی پرپس کے لیے. تو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے. وہ لوگ کون ہیں؟ مزید ان کی صفات بتائی جا رہی ہے. الذین ینفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی، سرا میں. سرا کیا چیز ہوتی ہے؟ اب یہ دیکھیے، سین را اور را اس کا روٹ ہے. سرا یسرو کہتے ہیں، سرور سے بنا ہے یہ، یعنی وہ خوشی جو انسان کو محسوس کرتا ہے، خصوصی طور پر جو مالدار ہونے کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، یہاں اس سے مراد ہے. یعنی مال ملنے پر جو انسان کو خوشی ہو وہ سرا کہلائی جاتی ہے. اور ذرا کیا چیز ہوتی ہے؟ ذرا زواد را را اس کا روٹ ہوتا ہے، تکلیف کے لیے، تنگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ غربت یا کسی نقصان دہ چیز کی وجہ سے آپ کو حاصل ہو. کہ تو مراد اس کا ہے کہ خوشی میں اور تکلیف میں وہ خرچ کرتے ہیں. والکاظمین، کاظمین، کاف اور میم اس کا روٹ ہے کسی چیز کا ڈھکن بند کر دینا. ٹھیک ہے، ایئر ٹائٹ کر دینا. تو کاظم یعنی سیل پیک کرنے والا، ٹائٹ کرنے والا، کسی چیز کو بند کر دینے والا. کس چیز کو بند کرتا ہے متقی انسان؟ الغیظہ، غیظ کو. غیظ ایسا غصہ جس کے وجہ سے انسان کا خون کھولنے لگتا ہے، اس کا خون جوش مارنے لگتا ہے. شدید غصے کی طرف اشارہ ہے. یعنی جب آپ کو شدید غصہ آئے، اس وقت اگر آپ اپنے غصے کو قابو کر سکتے ہیں تو آپ متقی کی صفات میں شامل ہو جائیں گے. پھر اس کے علاوہ صفات بتائی گئی ہیں، والعافین عن الناس، درگزر کرنے والے. ٹھیک ہے، عفون آپ کو پتا ہوگا، عفون جو ہے مٹا دینے کو، کوئی ایسی چیز جو آپ نے بالکل اریز آؤٹ کر دی، یعنی آپ کے نشان بھی باقی نہیں رہے. تو کمپلیٹلی درگزر کر دینے والے ہیں لوگوں سے، یعنی ناسی، لوگوں سے. نہ مسلمان کہا، نہ اپنی فیملی کہا، تمام لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سب کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور آگے مزید صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ لوگ جب ان سے ہو جاتا ہے، فعلوا وہ کر دیتے ہیں، فعلا کام کی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا کر دیتے ہیں؟ فاحشہ، کوئی بے حیائی کا کام. کہ فاحشہ ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے. جب وہ فاحشہ کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر دیتے ہیں اپنے نفسوں پر.
تو گناہ بھی کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے نا، تو وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر. ذکر اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو. یہ دونوں کام کرنے کے بعد وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، پھر معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے. یعنی وہ اس پہ ڈٹے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے، یہ نہیں کہتے کہ چلو اب ہو گیا تو اور کر لیتے ہیں، ایک گناہ تو ہو ہی گیا ہے اب بار بار کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرتے وہ، بلکہ دین اینڈ دیئر اسٹاپ کر دیتے ہیں جیسے ہی ان کو خیال آتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، اور اللہ سے معافی مانگنے میں بالکل دیر نہیں لگاتے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو بخش دے گناہوں کو سوائے اللہ کے. ولم یسرو، وہ اصرار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دیکھیے یسرو آ گیا نا، اصرار کرنا، یعنی کسی چیز پہ جمے رہنا، کسی کام کے پیچھے لگ جانا. وہ اصرار نہیں کرتے علی ما فعلوا، اس کے اوپر جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں. لا علمی میں انسان کوئی کام بار بار کر رہا ہے تو اور بات ہے، جانتے بوجھتے وہ کام نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کا بدلہ کیا بتایا؟ بخشش، مغفرت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجناتن، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. یہ ان کا انعام بتایا گیا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ونعم اجر العاملین، کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا. کہ یہ جو ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، جیسے نعم آپ کے سامنے لکھا ہے، تو کیا ہی اچھا، کتنا اچھا، نعمت بھی اسی سے بنا ہے. بہت ہی بہترین اجر ہے جو لوگ عمل کرتے ہیں، صرف پڑھتے اور سنتے نہیں ہیں بلکہ عمل میں لے آتے ہیں. قد خلت من قبلکم سنن، پھر فرمایا کہ تحقیق گزر چکے تم سے پہلے. کہ خلط جو ہے یہاں پہ خا لام اور واو اس کا روٹ ہے، جو چیز پہلے ہو چکی ہے، گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، قد خلط یعنی گزر چکی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، کئی طریقے. تو سنن جو ہے یہ آپ نے سنت بھی سنا ہوگا. ٹھیک ہے، سین نون نون اس کا روٹ ہے، طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے. امت، طریقہ، ایک راستہ ہے نا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی کا کوئی طریقہ ہے، کسی کا وے آف لائف ہے. تو بتایا یہاں پر کہ یہ جو ہیں گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی طریقے یا کئی امتیں. فسیرو فی الارضی، تو چلو پھرو زمین میں. ٹھیک ہے، سیرو جو ہے یہ سیر کرنا بھی اسی سے نکلا ہے. سارا یہ سیرو کہتے ہیں چلنے کو، چل پھر کر دیکھنا، دنیا دیکھنا. ٹھیک ہے، تو بتایا یہاں پر کہ عربی میں کسی بھی مقصد کے لیے چلنے کو کہا جاتا ہے. سارا یسیرو، سیر کرنا، کسی مقصد کے تحت آپ سیر کرنے کے لیے نکلے ہیں، نہ کہ آپ ایسے ہی نکلے ہو بے مقصد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو پھرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اس لیے چلنا پھرنا ہے تاکہ دیکھیں کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ہاذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے. کیا چیز؟ یہ قرآن ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظہ، اور نصیحت ہے، ایسی نصیحت جو دلوں پر اثر کرتی ہے. للمتقین، کن کے دلوں پر؟ متقیوں کے. ولا تہینو، پھر فرمایا کہ تم غم نہ کرو. کہ ولا تہینو ولا تحزنو، نہ تم غم کرو نہ تم کمزور پڑو. تہینو جو ہے یہ کمزور پڑنے کے لیے استعمال ہوا ہے. وہن جو ہوتا ہے کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں وہن جو ہے وہ دنیا کی محبت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی تم کمزور نہ پڑو، بزدلی نہ دکھاؤ، اور نہ تم غمگین ہو جاؤ. حزن غم کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہ تم غم کرو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے. اعلون جو ہے عین لام اور واو اس کا روٹ ہے. علوون بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اعلیٰ بھی سنا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ بڑائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یعنی تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی اونچے رہو گے اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے، علوون بلند ہونا. ان کن تم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا. این یمسسکم قرحن، اگر پہنچا تمہیں کوئی زخم. قرحن جو ہے ونڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی زخم تم کو پہنچا ہے، یعنی اس جنگ میں، جنگ احد میں تمہیں تکلیف پہنچی ہے. فقد مس القوم، تو تحقیق پہنچ چکا. مس ٹچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھونے کے لیے، یعنی پہنچ چکا ہے ایک قوم کو. قرحن مثلہ، زخم اسی کی مانند، اسی کی مثال. ایسا زخم تم پہلے جنگ بدر میں بھی انہیں پہنچا چکے ہو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن، نداولوها، ہم پھیرتے رہتے ہیں ان کو. دال واو اور لام اس کا روٹ ہے، گھمانا پھرانا، باری باری لانا. ٹھیک ہے، مداولہ کسی چیز کو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا.
ایک کے پاس سے پھر دوسرے کے پاس پہنچ جائے. تو نداولوہا ہم پھیرتے رہتے ہیں بین الناسی لوگوں کے درمیان. دن سب کے ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی کسی کا ایک جیسا ایک وقت آتا ہے تو دوسرے کا اس کا اپوزٹ آ جاتا ہے. اور اگر آپ آج کامیاب ہیں یا بلندی پر ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ رہیں. اللہ تعالیٰ یہ دن پھیرتا رہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، اس کی وجہ بتائی گئی ہے تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان کو، الذین آمنو جو ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَدَاء اور وہ بنا لے تم میں سے کوئی گواہ یا شہید. یعنی ہو سکتا ہے تم آج جیت جاؤ یا ہو سکتا ہے تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ. یہ دونوں صورتیں اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ تمہیں آزمایا جائے، جان لیا جائے. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا ظالم لوگوں سے. ولیمحص اللہ اور تاکہ خالص کر لے. کہ خالص کرنے کے لیے، چوز کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ماحصہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میم ہا اور سواد اس کا روٹ ہے خالص کرنا، کھوٹ اور عیب سے پاک کرنا. پھر آگے آتا ہے الذین آمنو کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو خالص کر لے، ان کو الگ کر لے، سپریٹ کر لے. ویمحق الکافرین اور مٹا دے کافروں کو. یمحقا میم ہا قاف اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو کمزور بنا دینا، باطل بے جان بنا دینا، اس کو کم کر دینا، ویلیو لیس کر دینا، گھٹا دینا. یہ سب اس کے معنی لیے جاتے ہیں. کس کو مٹا دے؟ کافروں کو. ام حسب تم ان تدخلوا الجنت، کیا گمان کیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، البتہ تحقیق تھے تم تمنا کرتے موت کی اس سے پہلے. ان تلقوہ کہ تم ملو اس سے. ٹھیک ہے، لام کا فوائس کا روٹ ہے لقا، ملاقات بھی اسی سے بنا ہے. تم ملاقات کرو یا ملو اس سے، اس کی طرف اشارہ ہے موت کی طرف. یعنی تم تمنا کرتے تھے اس سے پہلے موت کی، تم جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے. اور جب تم اس سے مل گئے ہو تو یعنی جب تم اس جنگ میں پہنچ چکے ہو جس میں تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے اور تم دیکھ رہے تھے. ان دونوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ اس کو ہم تفسیر میں پڑھیں گے. رعا اور نظرہ دونوں ہی دیکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، فرمایا کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، کہ لب کو اللہ کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر. جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. دنیا کی محبت میں دوڑ کر بس کرو، اللہ کی طرف اب دوڑنے کا وقت آ گیا ہے. یعنی جو قصور ہو چکا ہے اس پر ہی افسوس نہ کرو، جو غلطی ہو گئی ہے جنگ احد میں اب اصلاح کی طرف کوشش کرو. باقی کے کام چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو، باقی کام اللہ کا ہے. اب آپ کو عمل میں آ جانا چاہیے. صرف بیٹھ کے ایک غلطی پر یا ایک لاس پر اپنے رونے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ عمل میں آ جاؤ، ایکشن میں آ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، نیکی کے راستے میں دوڑ لگاؤ، جنت کی طرف دوڑو. انسان کسی چیز کو کب چھوڑ سکتا ہے؟ جب اس سے بہتر چیز اس کو ملنے کا یقین ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی بتایا کہ جب انسان سود کو چھوڑے گا، جیسے پیچھے سود کی آیات آتی ہیں کہ آپ کو سود چھوڑنا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو دوسری چیز ملے گی جس کی طرف آپ کو بھاگنا ہے. ایک چیز لو دوسری چیز دو. تو دوسری چیز جو یہاں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ سود کو چھوڑو اور اصل کامیابی کی طرف دوڑو. اس جنت کے لیے بھاگو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے اور وہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، خاص تقوی والوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے. سورہ حدید میں بھی آتا ہے سابقو، یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پہ، اور ایسے ہی سورہ بقرہ میں بھی فاستبقوا الخیرات استعمال ہوا ہے. تو انسان کو کچھ خبر نہیں کہ کل کیا ہو جائے، اس کے لیے نیکیوں کے لیے کوشش کرنی ہے اسے. ہمیں علم نہیں کہ ہم کل کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، ہمارا وقت کتنا ہے. اسی لیے لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کیے بغیر، ٹالے بغیر جو کرنا ہے آج ہی کر لیں. ٹھیک ہے، تو ویٹ نہ کریں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یا نیکیوں کو ٹالے نہ. اسی لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ آج ہی نیکی کے کام کو کریے، دوڑیے، ایک دوسرے سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. اور کس چیز کے لیے؟ جنت کے لیے، کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے.
انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، یہ جو چوڑائی کا آپ کے سامنے تشبیہ دی گئی ہے کہ زمین اور آسمانوں کے برابر چوڑائی ہے، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کی اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ واقعی وہ جنت کتنی بڑی اور کتنی وسیع ہوگی۔ حزقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیغام بھیجا اور اس نے یہ پوچھا کہ اگر جنت زمین اور آسمان کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال تھا سلطنت میں سے ایک بادشاہ کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ زمین اور آسمان کے برابر جنت ہوگی تو جو آپ جہنم سے ہمیں ڈراتے ہیں تو جہنم کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اس کو لکھ کے بھیجا پیغام میں، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ یعنی جب دن آتا ہے، آپ کے سامنے یہ آسمان موجود ہے، اس میں دن ہوا، آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے، تو جب رات آتی ہے تو وہ کہاں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا، یعنی دونوں ایگزسٹ کر رہے ہیں، باری باری آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایسے ہی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا آپ کے سامنے لے آئے گا، اور اس کے لیے انسان کو تقوی کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ آیت بہت خوبصورت ہے، یہاں سے ہمیں کرنے کے کام سیکھنے ہیں انشاءاللہ، کہ وہ متقی لوگ، اگر ہمیں ان متقی لوگوں میں شامل ہونا ہے، ان کی صفات بتائی ہے جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بتایا خوشی میں بھی تنگی میں بھی، سرا جو ہے سرور، یعنی خوشی جب آپ کے پاس مال ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہو، آپ تب بھی لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس نہیں ہے، آپ تنگ دست ہیں، کسی لاس میں چل رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے آپ نے کسی کو پیسے ادھار دیے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسی سچویشن ہے جس میں جو آپ فیس کر رہے ہوں، آپ کے پاس کسی بھی طرح تنگ دستی ہو، اس میں بھی آپ خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم خوشحال ہو یا مصیبت زدہ ہو، مصیبت کے وقت زیادہ تر انسان آپ دیکھیں گے نا، ہمارا معاملہ کیا رہتا ہے کہ ہم جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تب کہتے ہیں کہ چلو صدقہ کر دو، بلا ٹل جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ صدقہ صرف اسی وقت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کو اچھے حال میں بھی صدقہ کرنا چاہیے، جب آپ خوشحال ہوں تب بھی آپ کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ خوشی میں انسان اکثر اللہ کا حق دینا بھول جاتا ہے، اور تکلیف میں بھی ایٹ ٹائمز ایسا انسان کو صدمہ پہنچتا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں رہتا، تب بھی زیادہ تر انسان جو ہے وہ خرچ کرنا بھول جاتے ہیں، یا یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو عام حالات میں تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن خاص حالات، خوشی اور غم جب پیک پر ہوں، اور اسے مل رہا ہو مال یا نہ مل رہا ہو، جاب ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں، لہٰذا فرمایا کہ صدقہ ہر ایک پر ہر حال میں لازم ہے، خوشحال بدحال کوئی بھی سچویشن ہو، آپ کو صدقہ کرنا ہے، یہ تقوی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی صدقہ کرنا ہے تاکہ مال کی محبت انسان کے دل سے کم ہو، ٹھیک ہے، مال جب انسان کے پاس کم ہوتا ہے تو یوزولی وہ بچا بچا کے رکھتا ہے، اور اگر آپ کے پاس مال کم ہے تب بھی آپ دے رہے ہیں، اس کا مطلب آپ واقعی اس مال سے زیادہ کسی اور ہستی سے محبت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اندر دینے کا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ دیتے چلے جاؤ، معاشرے میں خوشحالی آ ہی نہیں سکتی جب تک انسان دینے والا نہ بنے۔ سورۃ طلاق میں بھی آتا ہے آیت نمبر 7 میں کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، یعنی جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ کرے، اور جس کے پاس کم ہے وہ کم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال کو بڑھاتا ہی ہے، تو اس ڈر سے کہ آپ کا مال کم ہو جائے گا اپنے ہاتھ نہ روکیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کرو، ٹھیک ہے، تو اسی لیے چاہے آپ ایک کھجور ہی دیں کسی کو صدقے میں، آپ ضرور دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ نے صرف ایک کھجور صدقہ کی، اور دوسرے موقع پر آتا ہے کہ آپ نے صرف ایک انگور صدقہ کیا، ٹھیک ہے، صرف ایک انگور، لیکن آپ کے اندر ایک فیلنگ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو دینے والا بنایا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کو کچھ بھجوانے میں شرم نہ محسوس کرے، خواہ وہ بکری کا ایک خر ہو، اس کے اندر آپ پانی زیادہ ڈال دیں پھر دوسروں کو بھجوا دیں، ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ آپ کو خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ احساس اللہ تعالیٰ نے ڈالا، تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ صدقہ صرف ڈیزرونگ کو دینے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ شوہر بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی صدقہ کر سکتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی، اور صرف مال ہی نہیں، علم بھی، وقت ہو، آپ کی خدمات ہو، کسی کی عیادت کرنے جانی ہو، کوئی اچھی بات مشورہ دینا ہو، یہ سب چیزیں صدقے میں شمار ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ موجود ہے whatever a Muslim spends on his family for seeking the pleasure of Allah is also counted as charity، یہ بھی صدقے کے اندر شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم وارثوں کا مال زیادہ محبوب رکھتے ہو، اسی لیے کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں اپنی زندگی میں خرچ کر دیا اور آخرت کے لیے انویسٹ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا کہ آپ نے جو اپنی اللہ کی راہ میں اپنی زندگی میں ہی خرچ کر دیا وہی ایکچولی آپ کا مال تھا، اور جو چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا نہیں، وہ وارثوں کا مال ہے. تمہارا خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے سے زیادہ وارثوں کا مال عزیز رکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا کہ آپ کو ابھی اپنی زندگی میں جو مال خرچ کر رہے ہیں وہی آپ کا مال ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا آخری وقت ہو اور آپ بولے کہ فلاں فلاں کو مال دے دو، کیونکہ اس وقت تو مال آپ کے وارثوں کا ہو جائے گا، وہ مال آپ کا تھوڑی رہے گا. اور دیکھیے آپ کے سامنے حدیث موجود ہے، اللہ said spend او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. یعنی تم لوگوں پہ خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا. آپ ایک ہاتھ سے لوگوں کو دیجیے، اللہ تعالیٰ دوسرے ہاتھ سے آپ کو دے گا. پھر benefits of giving صدقہ. indeed the men who practice charity. فرمایا سورہ حدید کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، and they have loaned Allah a goodly loan. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو ایک بہترین صدقہ، بہترین قرض دیتے ہیں. it will be multiplied for them. یہ ان کے لیے بڑھا چڑھا کے واپس ملے گا، ان کو اس کو بڑھا دیا جائے گا، ملٹیپلائی کر دیا جائے گا. اینڈ دے ول ہیو اے نوبل ریوارڈ. اس کے علاوہ ان کو صدقہ کرنے کا جو یعنی اس ایکشن، یہ نیت جو آپ کے اندر آئی تھی، اس کا ریوارڈ تو ملے گا ہی، اور جو آپ نے اماؤنٹ دیا اس کا بھی ریوارڈ ملے گا. یعنی آپ کے پاس تو ریوارڈ ہی ریوارڈ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اپنے دین میں خرچ کرنے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے خرچ کرنا، اسپینڈ کرنا، اس کو پروموٹ کیا ہے. اتنا ہی زیادہ ہم بخیلی کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے سوسائٹی میں لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں. یہ برائی کیوں عام ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. پھر دوسری حدیث ہے give in charity and do not give reluctantly lest Allah should give you in a limited amount. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، hesitate نہ ہو، یہ نہ سوچو کہ میرا کیا ہوگا، میرے پاس کیا بچے گا، ادروائز اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کم دینا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب آپ کو دے رہا ہے تو وہ آپ کو کھل کے دے رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں دوں گا تو میرے بندوں کو دینے سے کم ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے رہا ہے تو آپ روکنے کی وجہ سے اپنے ہاتھ روکتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ اللہ کے دینے پہ شک کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور کیسے آئے گا. اینڈ ڈو ناٹ withhold your money lest اللہ should withhold it from you. اگر آپ روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دینے سے روک دے گا. اس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں you will be rewarded for whatever you spend for the Allah's sake even if it were a morsel which you put in your wife's mouth. یعنی اگر آپ اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی دیتے ہیں کھانے کا خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی صدقے میں شمار ہوگا. صرف نیت خالص کرنی ہے اور اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ آپ خرچ کر سکتے ہیں بالکل خرچ کیجئے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے کہ ہم کچھ بھی خرچ کریں اور ہمیں فائدہ نہ ہو. پھر اگلا پوائنٹ بتایا یہاں پر کہ ول کاظمین الغیظ. یعنی صبر کرنے کی دوسری مثال کیا ہے بہترین؟ غصے کو پی جانے والے لوگ، غصے کو گھوٹ دینے والے لوگ. غصے کا جو طوفان انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اسے بند کر دینا، اسے باہر نہ نکلنے دینا. جیسے ابلتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور جس جس پر چھینٹیں پڑتی ہیں وہ سب جل جاتے ہیں. اسی طرح جب انسان کا غصہ نکلتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہ سب کو جلا دیتا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اور یہاں پر یہ بھی بتایا کہ جب انسان یوزولی اپنا تکیہ کلام بنا لیتا ہے، وہ بار بار سب سے کہتا رہتا ہے دیکھو میرا غصہ بڑا خراب ہے، مجھے غصہ نہ دلانا. تو غصہ تو ایکچولی ہی خراب ہوتا ہے. غصہ کس کا اچھا ہوتا ہے آپ یہ بتائیے؟ کسی کا اچھا غصہ بھی ہوتا ہے کیا جو ہم یہ بولتے ہیں ہمارا غصہ خراب ہے؟ ٹھیک ہے، یا پھر یہ تکیہ کلام بنا لیتے ہیں کہ مجھ سے بچ کے رہنا. تو یہ چیزیں جب آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو اس سے انسان کی سائیکالوجی پہ بھی اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، انسان اسی طرح سے سوچنے لگ جاتا ہے. جیسے آپ صدقے کے بارے میں سوچیں کہ میرے پاس پیسے کم ہیں یا کم ہو جائیں گے، آپ کی مینٹالٹی، آپ کی پرسنالٹی ایسی ہی بن جائے گی اور حوصلے پست ہو جائیں گے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مالک ہو جائے گا، اللہ نے برکت دی ہے. اسی طرح جب آپ غصے کا لوگوں کو بتاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرا چکے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم تیار رہنا میرے غصے سے، میرا غصہ دیکھنے کے لیے تیار رہنا. دیکھو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو جان بوجھ کے غصہ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنی بات میں صحیح ثابت ہوں. پھر آپ اسی لوپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا اپنی خامیاں، اپنی کمزوریاں صرف اللہ کے سامنے بیان کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے.
تو اسی لیے غصے کو کنٹرول کرنے کو کہا گیا ہے. پھر آپ کے سامنے دیکھیے حدیث مبارکہ موجود ہے. میں اس کو آپ کو ٹرانسلیشن بتاتی ہوں کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے. یعنی آپ واقعی اسٹرانگ نہیں ہیں اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں، آپ کسی کو گرا سکتے ہو لڑائی کے درمیان، بلکہ آپ واقعی اسٹرانگ ہیں اگر آپ انتہائی غصے کی حالت میں ہوں پھر بھی آپ اپنے آپ کو روک لیں، بری بات آپ کی زبان سے نہ نکلے، آپ کے چہرے پر بھی بل نہ پڑے. یہ ہے ایکچولی بہادری اور پہلوانی، یہ ہے اسٹرینتھ. پھر اس کے بعد یہ سننا آپ کے سامنے موجود ہے: whoever suppresses his rage while he is capable of unleashing it, then Allah will fill him with faith and assurance. یعنی جو کوئی اپنے غصے کو باوجود طاقت رکھنے کے روکے گا، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ سامنے والے کے اوپر بھڑاس نکال سکتے تھے، غصہ نکال سکتے تھے، لیکن آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ آپ کے قلب کو ایمان سے بھر دے گا. صرف اس جگہ جہاں آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اللہ تعالیٰ نے اس غصے کو روکنے کی وجہ سے آپ کے دل کو ایمان سے بھر دیا. سبحان اللہ. اسی لیے اگلی بار جب غصہ آئے تو اس حدیث کو بالکل یاد رکھیے. پھر ایک انسیڈنس ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے ایڈوائس کیجیے، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیحت فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کیا کرو. پھر وہ سوال کیا آپ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو یہی جواب دیتے ہیں کہ غصہ نہ کیا کرو. اور آپ نے یہ نصیحت اسے 3 مرتبہ فرمائی. ٹھیک ہے، تو یہ اسی لیے ہوا کیونکہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی غصے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں اس بات کو، اسی لیے آپ نے اسے نصیحت دی کہ غصہ نہ کرو. آپ نے کسی چیز کو روکا ہے یعنی وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. انسان غصے میں اپنی بہت سی انرجی استعمال کر لیتا ہے اور وہ آپ کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے. اسی لیے اسلام آپ کی اس انرجی کو بچانا چاہتا ہے پازیٹیو چیزوں کے لیے. اسلام کا کمال یہ ہے کہ انسان کی ایسی قوتوں کو چینلائز کر کے صحیح ڈائریکشن پہ لگایا جائے، اس قوت کو اچھے کاموں میں لگایا جائے جہاں پہ فائدہ ہو. جیسے آپ کو جب غصہ آئے تو آپ کچھ کام کرنے بیٹھ جائیے، آپ کچھ لکھنے بیٹھ جائیے، کپڑے دھونے بیٹھ جائیے، کوئی بھی ایسا کام کریے جس میں آپ کی پاور استعمال ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد غصہ ہمیں کس پر آتا ہے؟ ہم زیادہ تر کس پر اپنا غصہ نکالتے ہیں؟ جو ہم سے کمزور ہوتا ہے، ہمارے ماتحت ہوتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. یوزولی ہمارے بچے ہو گئے، یا ہمارے گھر میں کام کرنے والے لوگ، ہمارے ہیلپرس، ٹھیک ہے، یا پھر امپلائیز. تو انسان جن کے اوپر بدلے کی طاقت رکھتا ہے انہی پہ غصہ نکالتا ہے، کیونکہ انسان بڑے کے مقابلے میں تو خود کو روک لیتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا ہے اور وہ مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہاں وہ غصہ نکال دیتا ہے. وہیں پر آپ کا امتحان ہے. ٹھیک ہے، کہ مسکین کے سامنے متکبر نہیں بننا ہے انسان کو. طاقتور کے سامنے اگر آپ جو واقعی حق کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے یا اسلام کو جس سے نقصان پہنچ رہا ہے، وہاں آپ اپنا غصہ نکالیے، وہاں غصہ دکھائیے. پھر اسلام اس غصے کا کیا علاج آپ کو دیتا ہے، اینگر مینجمنٹ کس طرح سے بتائی گئی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتی ہوں. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی یور سیلف، اپنی حقیقت کا اعتراف کیجئے. کیونکہ غصہ انسان کو جب ہی آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھتا ہے. تکبر جو آتا ہے انسان کو، یہ ایک شیطانی صفت ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، یا میں اس فلاں سے بہتر ہوں، اسی لیے مجھے اس کے سامنے روب ڈالنا چاہیے، مجھے ایسا کیسے کہہ دیا. ٹھیک ہے، یہ ایروگینس جب انسان کے اندر آتی ہے، انا، تو وہ کیا کرتا ہے اس سچویشن میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور غصہ نکال دیتا ہے، اپنی آواز دوسروں پر بلند کر دیتا ہے. تو یہ اس لیے بتایا کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. پھر درود کا پڑھنا، اللہ کی رحمت اس کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ السلام بھیجتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ بتایا جاتا ہے اینگر مینجمنٹ کا. پھر اس کے بعد آگ کیونکہ پانی سے بجھتی ہے، لہٰذا جب غصے کی آگ آپ میں بڑھ رہی ہے تو آپ پانی پی لیجئے یا پھر آپ وضو کرنے بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے، اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کی باڈی ٹھنڈک محسوس کرے گی، اس کے نتیجے میں آپ کا غصہ کچھ حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. پھر اسٹے سائلنٹ، خاموش ہو جائیے. جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ یہ کیا ہے، انسان کے منہ سے جب آگ نکل رہی ہوتی ہے، جو وہ آگ دوسروں پر پھینکتا ہے تو اس سے بعض اوقات بہت زیادہ غلط اثرات لوگوں تک پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کر لیا کریے، اعوذ باللہ پڑھ لیا کریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں I know a word the saying of which will cause him to relax if he does say it.
if he says I seek refuge with Allah from Satan, then all his anger will go away. अगर आप उस गुस्से में आउज़ बिल्ला पढ़ते हैं, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी पोजीशन बदल लेनी है, अपना पहलू बदल लें. When one of you becomes angry while standing, अगर आप खड़े हो गुस्से की हालत में तो आप बैठ जाइए, और अगर आप बैठे हुए हो तो आप लेट जाइए. किसी भी तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. फिर क्या सोचना है आपको, उस सिचुएशन को अवॉइड करना है, वहां से निकल जाना है, और ये ख्याल करना है कि ये सब कुछ लिखा जा रहा है. जो आप बोलने वाले हैं अगले लम्हे आप करने वाले हैं, तो वो सब कुछ लिखा जाएगा, अल्लाह के सामने हाजिर होगा. तो लिखने का एहसास लाएंगे, जवाबदेही की फिक्र होगी, तो आप गलत रवैये से बच जाएंगे. फिर इसके बाद कि आपको अगर किसी इंसान का इल्म है कि उसके सामने आपको गुस्सा आता है, वो ऐसी बात करता है या कोई नई प्रॉब्लम निकल कर आएगी, तो आप क्या करिए, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, उनसे किनारा कश हो जाइए. ठीक है. उन सलाम दुआ बिल्कुल कीजिए, ऐसा ना हो कि आप कता ताल्लुक कर लें, लेकिन आप उस माहौल से, उस हालत से या ऐसी बात से परहेज कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए जहाँ पे आपको गुस्सा आ सकता है. फिर एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप माफ कर दीजिए. अगर आपको गुस्सा आया तो आप कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, ये भी इंसान है, अगर मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ करे तो मैं इसके गुनाह को माफ कर देती हूँ, इसकी इस कही भी बात को माफ कर देती हूँ. अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद फरमाता है. ठीक है. और जैसे हमने बताया कि अगर वो आपकी एनर्जी है वो दूसरी जगह पर आप इस्तेमाल कीजिए, उसे चैनलाइज कीजिए, जिस्मानी मेहनत का काम कीजिए, पोछा लगाइए, कपड़े धो लीजिए, कोई भी ऐसा काम कर लीजिए जिसमें आपकी एनर्जी निकल जाए. जब आप देखेंगे ना आप टायर्ड होते हैं तो आपको गुस्सा नहीं महसूस होता उस वक्त में. फिर उसके बाद कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जो इंसान को हाइपर एक्टिव कर देती हैं. ये जंक फूड इंसान का जो माहौल का असर होता है, उसके खाने का असर होता है उसके ऊपर. लिहाजा ऐसी ऐसे फूड्स जो फास्ट फूड कहलाते हैं ना, ये फास्ट क्यों कहलाते हैं, इंसान का एक्शन, इंसान का रवैया भी इसमें फास्ट हो जाता है, इंसान हाइपर एक्टिव हो जाता है. ज़्यादा शुगर इंटेक लेना, मैदे का इंटेक लेना, आपके सामने बर्गर फ्राइज ये मौजूद हैं, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए ताकि आपके अंदर गुस्सा भी ना आए. फिर साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से भी आपके सामने मौजूद है कि ऐसे लोगों से दूर रहिए, किसी से बात कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, या अपने माइंड को रीफ्रेम कीजिए. ठीक है. फिर लास्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है जो मुझे भी समझ में आया कि आपको बेहतरीन तौर पे सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले आइए, क्योंकि इंसान के सोचने का अंदाज उसे कामयाब बनाता है. ठीक है. अगर आपकी सोच ही दुरुस्त नहीं है तो वही चीज़ आपको गुस्सा दिला देगी. अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो हो सकता है एक नया पहलू उस चीज़ का सामने निकल आए. ठीक है. एक वाकया था इसमें, दो मजहबी लोग थे, एक जगह जमा होते हैं, आपस में बात करते हैं, एक ने दूसरे को अपने घर बुलाया होता है, और जब वो घर आता है दूसरा मजहबी शख्स, तो वो देखता है कि पहले मजहबी जो आलिम था उनका, उनकी जो किताब थी जिसको उन्होंने बुलाया था, वो उनकी बाकी किताबों के नीचे दबी हुई है. ठीक है. और उसकी किताबें ऊपर रखी हुई हैं. तो लिहाजा अगर हम इस सिचुएशन में होते तो हम क्या महसूस करते कि देखो हमारी किताब दबा दी, हमारी मजहबी किताब इसने दबा दी, नीचे रखी हुई है. लेकिन उसको जो पॉजिटिव थिंकिंग मिली हुई थी, उसके नतीजे में वो क्या देखता है या क्या बोलता है उसे, कि तुम्हारी बुनियाद तो बहुत अच्छी है ना. समझिए आप इस बात से क्या समझ में आता है कि इंसान वही सिचुएशन है लेकिन उसका रवैया बदला, उसकी सोच बदली, उसने ये देखा कि वो ये भी कह सकता था कि तुमने हमारी किताब की इंसल्ट की, उसने ये बोला कि तुम्हारी बुनियाद बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बुनियाद है. तो इसीलिए हमें भी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आना चाहिए, उस चीज़ का अच्छा पहलू लेकर आए. अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि बदगुमानी से बचिए, ज़्यादातर गुमान गुनाह होते हैं, इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए और माफ कर दीजिए. ठीक है. ये जो आगे आता है ना, वाला आफीना निन्नास, लोगों को माफ करने वाले बने. इंसान तभी दूसरे को माफ कर सकता है जब वो अपने लिए भी यही एक्सपेक्ट करे कि उसे भी अल्लाह ताला से मगफिरत मिल जाए. जब आपको ये उम्मीद होगी अल्लाह आपको माफ कर देगा, तो आप भी लोगों को बिल्कुल माफ कर सकते हैं. और अल्लाह की ज़ात से तो हमें यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला है. ठीक है. इसीलिए माफ कर दे लोगों को. ऐसा ना हो कि आप वक्ती माफ कर रहे हैं और बाद में आपके दिल में जज्बा आए कि मैं इसे इसे मौके पर सुनाऊंगी, इसे बाद में जवाब दूंगी, इससे बदला लूंगी. ठीक है. हदीस में आता है ना, क़यामत के रोज अल्लाह ताला की तरफ से मुनादी होगी, जिसका अल्लाह पर कोई हक है वो खड़ा हो जाए. तो वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने लोगों के जुर्म जिन्होंने लोगों के साथ में दुनिया में कसूर किया होगा या उनके ऊपर किसी भी तरह से जुल्म किया होगा.
اور اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ جب یہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں کا مجھ پر حق ہے وہ کھڑے ہو جائیں، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ایکچولی سوری اس کو مس انٹرپریٹ کر دیا میں نے، وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو دنیا میں معاف کر دیا تھا۔ آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا تو اس کے بدلے میں آپ نے اسے معاف کر دیا، تو آپ کا اللہ پر حق ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حق میں سے آپ کو دے گا، معاف کرنے والوں کو یہ حق ملے گا، سبحان اللہ۔ پھر یہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچی ہوں اور اس کے درجات بلند ہو، اسے چاہیے کہ یہ تین کام کرے۔ پہلا، کہ جس نے اس پر ظلم کیا ہو اسے معاف کر دے۔ دوسرا، جس نے اسے کچھ نہ دیا ہو اسے پھر بھی وہ ہدیہ دے، یعنی کوئی آپ کو کچھ نہیں دیتا اس کے بدلے میں بھی آپ اس کو دیجیے، ایسا نہ ہو کہ وہ تو مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے تو میں اسے کیوں دوں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر غصے میں انسان یہی کرتا ہے نا کہ اس نے ایسا کیا تو میں بھی بدلہ لوں گا، تو جو انسان کچھ نہیں دیتا اسے بھی ہدیہ دے۔ پھر تیسری چیز، جس نے اس سے ترک تعلق کیا اس سے ملنے سے پرہیز نہ کرے، جو آپ سے رشتہ توڑ بیٹھتا ہے، آپ کو غصہ دلاتا ہے یا آپ کے سامنے کوئی بھی ایسی بات بولتا ہے کہ آج سے تمہارا میرا تعلق ختم، آپ پھر بھی اس سے ملنے سے پرہیز نہ کریں، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ نہیں ملنا چاہتا تو آپ کو سلام دعا کرنی ہے، آپ کو اس کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی نہیں کرنی، آپ اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھیں، اس سے اس کا سوال ہوگا، آپ سے آپ کا سوال ہوگا۔ پھر اس آیت کا آخری یہ آخری جو میں آپ کے سامنے ہے کیا ہے آیت، اللہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے، جو تکلیف میں، تنگی میں، خوشحالی میں خرچ کر سکے، غصے پر کنٹرول رکھ سکے، لوگوں کو معاف کر سکے، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبت ان سے کرتا ہے۔ اس میں بھی واقعہ حضرت علی بن حسین ایک دفعہ اپنی کنیز سے وضو کر رہے تھے، یعنی ان کی کنیز ان کو وضو کرا رہی تھی، تو پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے اور آپ کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ اس نے جلدی سے یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، جب وہ اس آیت پر پہنچتی ہے تو یہ سنتے ہی وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ پڑھتی ہے والعافین عن الناس، تو فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا، یعنی وہ اپنی کنیز کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آگے پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، تو اس کے جواب میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اچھا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کو جو محسنین والی صفت تھی کہ انہوں نے اس کو آزاد ہی کر دیا۔ پھر ایسے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، ان کو کسی نے منہ پر بہت برا بھلا کہا، جیسے آپ کے سامنے بھی ہوگا نا کہ لوگ آپ کی برائیاں کر رہے ہیں، زیادہ تر تو لوگ آپ کے پیچھے برائیاں کرتے ہوں گے، تو ایسے ہی امام صاحب تھے، ان کے لوگ ان کے منہ پر ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ایک شخص بہت برا بھلا کہہ رہا تھا ان کو، آپ کو غصہ آیا، بالکل انسانی فطرت ہے، آپ کو غصہ آئے گا، ایسے ہی امام ابو حنیفہ کو بھی غصہ آتا ہے، وہ پھر بھی اس غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، گھر جا کے کچھ مال و متاع اپنے گھر سے لے کر آتے ہیں اور اس شخص کو دے دیتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے اپنی نیکیوں میں سے مجھے دیا ہے اس کا بدلہ تو یہ بہت تھوڑا ہے، کہ مگر بہرحال تم اسے قبول کر لو، یعنی اسے نیکیاں لے کر آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی نیکیاں اسے دے رہے ہیں نا، آپ کی نیکیاں قیامت کے دن اسے دے دی جائیں گی لے کے، کہ اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں تھوڑی سے گفٹس دے رہا ہوں کیونکہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے دی، وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے معافی بھی مانگتا ہے اور پھر آپ کا شاگرد بھی بن جاتا ہے۔ تو اسلام یہ خوبصورت دین ہے کہ واقعی اگر ہم ان آیات پر عمل کریں تو ہم لوگوں کے اور اپنے دونوں کے عمل کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی فاحشہ ہو جاتا ہے، فاحشہ وہ گناہ کا کام جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، وہ بری چیز، مثلا غیبت کرنا ہو گیا، زنا ہو گیا، کسی کو آر دلانا، کسی کو گالی دینا، کوئی بھی ایسا کام آپ نے کیا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر گلٹ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوگا، گلٹ محسوس کریں گے آپ، تو وہ کیا ہوا، خود پر ظلم کرنا ہوا، ظلموا انفسہم، کہ آپ نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے شراب پینے کا بھی احساس ہے یا نماز چھوڑنے کا احساس ہے، بے پردہ ہونے کا احساس ہے، آپ کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی آیات کی نافرمانی کر دی، پھر نتیجے میں اگر آپ ایمان والے ہیں، متقی ہیں، تو آپ فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، یعنی آپ کے لیے خوشخبری آ گئی ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ گناہوں کی توبہ کیجئے، فوراً کیجئے، اور وہ اپنے لیے اپنے کیے اوپر اصرار نہیں کرتے، ہٹ دھرمی نہیں کرتے، وہ جم نہیں جاتے غلط کاموں پہ، وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ فوراً ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں آتا ہے کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟
ऐसे ही सूरह निसा में आता है, जिसने कोई बुराई कर ली या अपनी जान पर जुल्म कर लिया फिर अल्लाह से माफ़ी मांग ली, तो वो अल्लाह को गफूर रहीम पाएगा। तो हमारे अंदर एक मुस्लिह और नासे बैठा हुआ है, लेकिन हम उसकी सुनते ही नहीं हैं। यानी वो हमें गलत और सही बताता है, हमें रोकता है, हम उसका एतराफ़ नहीं करते, हम उसको उसकी सुनने की कोशिश भी नहीं करते। लिहाजा इस आयत से हमें क्या लेसन मिलता है कि इंसान खुद को गुनहगार तभी समझता है जब वो गलत काम का एतराफ़ करे, वो माने तो सही कि मैंने कोई गलत काम किया है, ऐसा काम जो अल्लाह को नापसंद है, उसके बाद ही वो तौबा कर सकता है। ठीक है। हदीस मुबारक में आता है कि जो शख्स मुझ जैसा वजू करे और नमाज पढ़े जिसमें अपने दिल से बातें ना करे, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यानी अगर आप तौबा करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका है कि आप नमाज की नियत करें, और उसमें बिल्कुल आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, दुनिया से बातें ना करें, दुनिया की कोई बात आपके जहन में आए, और फिर अल्लाह से आप तौबा करें। ऐसे ही गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए गुनाहों से सच्ची तौबा करें ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। अब यहाँ पर मसीही अकीदे की तरदीद की जा रही है। यानी अगर आप अल्लाह से तौबा करते हैं, गुनाहों से आप पलट आते हैं, तो जैसे मसीही अकीदा है कि उन्होंने जो जितने भी इंसान गुनाह करते हैं, तो उसका बदला जो है वो मसीह अलैहिस्सलाम उतार चुके हैं। ठीक है। यानी अगर आप कोई गलत काम करते भी हैं तो आप क्या करें, वहां जाएं, उनके प्रीस्ट के पास जाएं और वहां उनके सामने उस चीज को कन्फेस कर दें, और वो आपके लिए माफी मांगेंगे, और आपका कन्फेशन ही आपकी तौबा हो गया उनके सामने। ठीक है। यूहन्ना की रिवायत में आता है बाइबल में कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूका और उनसे कहा कि रूहुल कुदस को लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। यानी किसी और को उन्होंने इख्तियार दे दिया गुनाहों माफ करने का। हालांकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के सिवा कोई किसी के गुनाहों को नहीं बख्श सकता। इसीलिए बख्शिश मांगनी है तो सिर्फ अल्लाह से मांगनी है, और उसमें भी हमें जल्दी करनी है। और बख्शिश की क्या शर्तें हैं, क्या शराइत बताई जाती हैं गुनाहों की माफ़ी की? कि आपको गुनाह को छोड़ना है, उस पर इसरार नहीं करना। यही सच्ची तौबा की निशानी है कि आप फौरन उसको छोड़ दें और तौबा इस्तगफार करें कसरत से। ठीक है। जैसे हमने बताया ना, जिस शख्स ने गुनाह से माफी मांग ली उसने जिद नहीं की, और जिसने तौबा की गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। यानी अगर आप माफी मांग लेते हैं तो फिर आप इसरार से पाक हो जाते हैं, जैसे इस आयत में है ना कि वो इसरार नहीं करते, तो आपने जिद नहीं की। और जिसने तौबा की तो उसने ऐसा किया जैसे कि उसने गुनाह ही नहीं किया। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, इन्हीं लोगों का क्या बदला है उनके रब की तरफ से, उन्हें को बख्शिश मिलेगी। यानी उनके लिए तौबा की बख्शिश का वादा है, और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और नेक काम करने वालों के लिए क्या ही बेहतरीन बदला है। ऐसे लोगों को बतौर जजा उनके रब की तरफ से बख्शिशें बागात मिलेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये सब कुछ जो हम दुनिया की जिंदगी में चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें जन्नत में अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये कितना ही अच्छा अजर है, अमल करने वालों का अजर, सिर्फ बातें नहीं, जो करके दिखाते हैं उन लोगों का ये बेहतरीन अजर बताया। कद खलत मिन कबलिकुम सुनन, फिर फरमाया कि ये सुन्नत खास तौर पर, जो मेनली जो सुन्नत क्या होती है, ये खुली राह, खुले तरीका, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये वो तर्ज जिंदगी जो इंसान अडॉप्ट करे रखता है। तो यहाँ बताया कि तुमसे पहले भी ऐसे वाकयात गुजर चुके हैं, ऐसी उम्मतें गुजर चुकी हैं, तो जमीन में चल फिर कर देख लो। यानी आपको आसमान की, कायनात की निशानियों को देखने को कहा जा रहा है, और ये देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। कितनी ही कौमें, कितनी तहजीबें गुजर चुकी हैं जिनका हमें पता भी नहीं होगा, और हम उनके आसार, उनके रिमेन्स देखते हैं, हिस्ट्री चैनल्स पे आप देखते होंगे। फिर हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी और अजीम सिविलाइजेशंस गुजरी होंगी, और ये ऐसे नेस्त नाबूद हो गई जैसे ये बची ही नहीं, दुनिया में कभी बसी ही नहीं थी। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि आप चल फिर कर देखें तो सही क्या अंजाम हुआ इन लोगों का, इससे हमें इबरत हासिल करनी है। ठीक है। ऐसी कौमें जो अपने वक्त की इंतहाई तरक्की याफ्ता कौमें थी, उनका अंजाम देखो। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके सामने यूनानी तहजीब है, रोमन सिविलाइजेशन हो गई, हिंदी तहजीब, मिस्री तहजीब, बाबिलियों की तहजीब, ये सारी चीज़ें गुजर चुकी हैं, इनका जवाल क्यों आया? सवाल उठता है ना कि क्यों खत्म हो गई हैं, कि आखिर ये क्यों तबाह हुई हैं? इसकी वजह बताई जाती है कि अल्लाह की इताअत से रूह गर्दानी करने के नतीजे में इंसान को जवाल हासिल होता है। यानी वो सारी की सारी जितनी भी कौमें थी वो इस वजह से नेस्तनाबूद हो गई कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की।
اور آج کل آپ حالت دیکھیے، اسلامی تہذیب کی بھی جو کچھ ہم لوگوں کا حال ہے، اسلام کا اسلام کے نام پر جو ہم لوگوں کا عمل ہے، اس کے نتیجے میں کیوں مسلمانوں کو زوال ہو رہا ہے، اس کی بھی بہت بڑی وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اور ہم سمجھدار ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے سارے انسانوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے، سب کے لیے بیان ہے، لیکن ہدایت اور نصیحت صرف تقوی والے ہی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی والوں میں شامل فرمائیں۔ سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے نا، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے، تو ہمارے ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے اگر ہم واقعی تقوی والے ہیں۔ پھر فرمایا ولا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اب یہاں پہ بات کرتے کرتے ایک دم سے وہن اور حزن کا ذکر کیوں آیا؟ دیکھیں نا، پیچھے اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور پچھلی قوموں کے بارے میں بتا رہا ہے، پھر جنگ احد کا تذکرہ ہو گیا، ایک دو باتیں ہوتی ہیں پھر نصیحت آ جاتی ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کی سوچ بیدار کرنی ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر پلٹ پلٹ کر واپس انہی باتوں کو لایا جاتا ہے، یہ تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے، قرآن کریم میں آپ بار بار دیکھیں گے یہ انداز کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، انہیں ایک ہی لیکچر اگر ہم لمبا دیتے رہیں تو کیا ہوگا، انسان اس کے خلاف کرنے لگتا ہے، انسان اس سے بور ہو جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا، اس کا لیول آف ایبزارپشن کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پہلے کچھ بتایا جاتا ہے، پھر بیچ میں بات تھوڑی چینج کی جاتی ہے، پھر اس ٹاپک پہ لایا جاتا ہے جو امپورٹنٹ ہے، اس سے تربیت بہتر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ صرف وقتی چیزوں سے خوف نہیں دلاتا، بلکہ آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کام کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ تمہاری نافرمانی، غلطی صرف ایک وقتی نقصان نہیں ہے، بلکہ تمہیں بڑے مقاصد کی طرف نظر رکھنا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے انجام کو سامنے رکھ کر اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تہینوا ولا تحزنوا، کمزور نہ ہونا، سست نہ پڑنا، اور ساتھ میں غم نہ کرنا، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو جب انسان کے اندر اس کی زندگی میں کوئی بھی اسے شکست حاصل ہوتی ہے، کوئی لاس آپ کو ہوتا ہے، تو عموماً دو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ آئندہ گاڑی چلانے سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر آپ کو دوسرا، آپ کو نقصان پر غم محسوس ہوتا ہے، آپ شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جنگ احد میں بھی کیا ہوا تھا؟ جنگ احد میں مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، اس کے علاوہ مسلمانوں کا رعب جو جنگ بدر میں پڑا تھا وہ کم ہوا، تو اندیشہ تھا ان کے کہ وہ ڈپریشن میں نہ چلا جائے، مسلمان جو ہیں وہ اپنی کانفیڈنس کو کم نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، غم کے نتیجے میں آپ کا ایمان جو مضبوط ہوا تھا اس میں پست ہمتی نہ آنے لگ جائے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کیا بتایا کہ آپ کانفیڈنس لوز نہ کریں، جو ہو گیا ہو گیا، آپ سستی نہ دکھائیں، ہم آگے کرنے کی سوچیں، اللہ سے توبہ کریں، بخشش کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ سورہ توبہ میں آتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، اور انہوں نے اللہ اور رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، لہٰذا جاہدو کیا چیز ہے؟ اٹموسٹ اسٹرگل، یعنی آپ اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وہن، وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ وہن ہوتی ہے انسان کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، وہ دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ لمبا جیے، اس کو دنیا میں سب کچھ ملتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غم نہ کرو، اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو دنیا کی محبت آپ سے مٹتی چلی جائے گی، اور آپ کو فیوچر کے بارے میں، اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے اِن یمسسکم قرحن، یعنی مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو کیا ہوا، دوسری قوم کو بھی تو اسی طرح زخم لگا تھا، انہیں بھی بدر میں مشکل آئی تھی، تو یہ انداز سمجھانے کا ہے، تسلی، پیار اور سوچ بیدار کرنے کا کہ دوسرے واقعات سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیجئے۔ ہمارے تو 70 شہید ہوئے، ان کے 70 قید بھی ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر اس کو محسوس کرانا ہے کہ دیکھو دن ایک جیسے نہیں رہتے، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، آج ہماری باری تو کل تمہاری باری۔ ٹھیک ہے، اللہ اہل حق کو بھی حق پر ہونے کے باوجود بعض اوقات نقصان سے دوچار کرتا ہے تاکہ انہیں یاد رہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی کامیابی کے لیے ہمیں مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ جیت چکے، آپ اسٹیبلش ہو گئے تو آپ فاتح ہو جائیں گے، اب اگلی دفعہ مزید محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کلاس میں ٹاپ کر لیا، آپ نیکسٹ کلاس میں بھی آپ ٹاپر رہیں گے، آپ محنت کریں نا، اور آپ چاہیں گے آپ کو فرسٹ پوزیشن ملتی رہے۔ تو انسان کو، مسلمانوں کو خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں اسٹرگل کرنی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اسٹرگل کرنی ہے۔ اس شکست کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جان لے
کہ اہل ایمان کون ہے، ان کو ظاہر کرنا تھا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ منافق کون ہے اور اہل ایمان کون ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو شہید کر لے، ان کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا کرے. کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، فرمایا کہ ہر نقصان کے پیچھے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. بعض چیزیں ایسے نہیں کھلتی، مشکل آنے پر ہی آپ ان کی سچائی دیکھ پاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کھل کر آتی ہیں. جب آپ کے سامنے مشکل کی سچویشن آتی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں، اپنی بہت ساری صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے کہ میں تو ایسا بھی کر سکتی تھی. ٹھیک ہے، پھر عام حالت میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون مخلص ہے. جب مشکل پڑتی ہے تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ واقعی آپ کا ساتھ دینے والا آپ کا اپنا کون ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشکل ڈالی تاکہ پتا چلے کہ واقعی اس کے دین کا ساتھ دینے والا کون ہے. تو اسی لیے شہادت کا درجہ اللہ کی طرف سے نعمت تھا، اور مسلمانوں کو پہچان کرنے کا ان کا کہ کون واقعی مسلمان ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ چن لے ایمان والوں کو، خالص کر لے، انہیں کھونٹ سے پاک کر لے اور مٹا دے کافروں کو. سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے جس دن دو جماعتیں ملی تھی، یعنی احد کے دن، اس دن تمہیں جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے اذن سے تھی کہ تمہیں وہ شکست دلائی اس وجہ سے تاکہ مومنوں اور منافقوں میں فرق ہو جائے. یہ فرق اس لیے کرنا تھا تاکہ خالص مسلمان اور جھوٹے دعوے دار، دعویٰ کرنے والے صرف نام کے مسلمان، وہ الگ ہو جائیں. لہٰذا اگر ہماری لائف میں بھی کوئی ایسی کوئی نوبت آتی ہے، کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں ہمارا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے، تو بالکل ثابت قدمی سے کھڑے رہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کا ٹرائل ہو اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہو کہ اس سچویشن میں ہم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہیں یا پھر ہم اپنے دین کو پیچ ڈالتے ہیں، یا ہم اپنے دین کو، اللہ کی آیات کو فروخت کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ آیت دیکھیے، یہ سبق یاد رکھو کہ تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے آزمائے بغیر. یہ جنگ تو تمہارے لیے آزمائش کا پرچہ تھی. جنت میں جانے سے پہلے آزمائش کا آنا ضروری ہے. امتحان ہوتا ہے تبھی تو پروموشن ہوتی ہے انسان کی. حالانکہ ابھی اللہ نے تو پرکھا ہی نہیں ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں. تو زندگی میں انسان کے ٹیسٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسا ریاکشن دے رہا ہے، کیا اللہ کے پسند کا کام کر رہا ہے یا ناپسند کا. تو زندگی میں طرح طرح کے امتحان آتے ہیں، مگر جو مصیبت کے وقت اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، شکوہ نہیں کرتا، منفی رویہ نہیں اپناتا، اللہ ہی سے رجوع کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اپنے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو حجت دکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہ کون اس کے گھر کے واقعی لائق تھے. اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر دے کر دیکھو تمہارا عمل یہ تھا کہ تم اللہ کے گھر کے واقعی لائق ہو، اور کون اس کا لائق نہیں ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر اللہ کے اس منصوبے کو ہم سمجھ لیں کہ اس کی خوبصورت جنت کے لیے خوبصورت انسانوں کا ہی انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور ان کو دنیا کے اس پلانٹ پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کون کون اچھے گھر میں رہنے کے قابل ہے اور کون لائق نہیں ہے، تو یہاں ہماری سلیکشن ہو رہی ہے. ہمارا پیپر ہے، اس کے بعد اکارڈنگ ٹو آر گریڈس، اکارڈنگ ٹو آر مارکس ہمیں پوزیشنز الاٹ ہوں گی. تو یہاں ہمیشہ کے لیے ہم رہنے نہیں آئے کہ ہم یہاں عیش کی زندگی کاٹے اور کوئی مصیبت ہی نہ آئے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہی ہم کو نہ آئے، ہم ہیلدی رہیں تو ہی ہم واقعی اللہ کی نعمتوں میں ہیں. بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ یہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیا رویہ اختیار کرتا ہے. تو جنت کے بدلے درجوں کے لیے جو ہمیں جنت میں ملیں گے اس کے لیے بڑی آزمائشیں ہیں. ٹھیک ہے، جو جتنا آزمائش میں ثابت رہے گا، جس کی جتنی سخت آزمائش ہوگی، اس کا اتنا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہوتا چلا جائے گا. پھر آخری آیت دیکھیے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، کہ تم سب تمنا کر رہے تھے موت کی. جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ مومن بےتاب تھے کہ باہر نکل کر لڑیں، ہم اور اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں، اس سے پہلے کہ تم نے اس سے ملاقات کی، یعنی جنگ میں شامل ہونے سے پہلے. بس فرمایا کہ تم نے موت کو دیکھ لیا، اتنے لوگ شہید ہو رہے تھے اور تم بھی اپنی موت کی طرف بڑھ رہے تھے، تم نے اپنی موت کو دیکھ لیا. فقط رأیتموہ وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہیں نظر آ رہا تھا. کہ تو رآ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو پرسیو کرنا، یعنی عقل اور بصیرت کی نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور نظرا یعنی نظر ڈالنا، آپ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بصرا جو ہوتا ہے وہ عام دیکھنا ہوتا ہے، جیسے بصارت ہم نے پڑھا ہے، صرف عام نارمل دیکھنا. نظرا جو آپ نظر ڈال رہے ہیں کسی چیز پہ، ہو سکتا ہے آپ کا مائنڈ کہیں اور ہو اور آپ دیکھ رہے ہو کسی اور چیز کو. لیکن جو رآ کہا جاتا ہے وہ ایسے دیکھنا کہ انسان اپنے ذہن میں بھی اس کی پکچر بنائے، سوچنے لگے، عقل بھی اس کی کام کرنے لگے.
ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بنیادی فرق بتایا جاتا ہے. تو یہاں بتایا کہ تم نے موت کو تلوار کی تیزی میں، نیزوں کی چمک میں اور تیروں کی یلغار میں دیکھ لیا تھا. موت تمہارے سامنے تھی اور تم اس کو دیکھ رہے تھے. تو یہ جنگ احد کا یہاں پہ واقعہ بتایا گیا تھا. پھر مزید اس کے آگے اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اب ہم ان آیت کی تلاوت سن لیتے ہیں. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.